السلام علیکم۔ آج بروز منگل 2 جنوری RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تمام شرائط پوری کریں گے، ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول نہیں کریں گے۔ 70 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے IMF کو وزیر خزانہ کی یقین دہانی۔ اسٹینڈ بائی قرضے کی دوسری قسط 11 جنوری تک جاری ہو سکے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ بھارتی فوج کی 2023 میں مقبوضہ کشمیر میں درندگی، 120 کشمیریوں کو شہید کیا۔ جعلی مقابلے میں 60 نوجوانوں کو مارا گیا، 3600 سے زائد گرفتار کیے گئے۔ سمندر کو محفوظ بنانے کے لیے پاک بحریہ کی باراکوڈا مشق کا آغاز۔ سمندری حیات اور گزرگاہ کو محفوظ بنانا ہدف ہے، نیول چیف نوید اشرف کا پیغام۔ افغانستان سے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر فائرنگ سے شہید ہونے والے سپاہی عبدالرؤف آبائی علاقے میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیے گئے۔ غزہ میں جاری بمباری سے 180 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، شہداء کی تعداد 22,000 سے تجاوز کر گئی۔ امدادی کاموں میں بھی رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ سڈنی ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، امام الحق ڈراپ، سائم ایوب ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ 11 جنوری کو پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری دے گا۔ پاکستان کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری کو ہوگا۔ بورڈ میں 3 ارب ڈالرز کے قلیل مدتی قرض پروگرام کے تحت پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ بورڈ پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری کا جائزہ لے گا، جس کے بعد پاکستان کے لیے 70 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری دے دی جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ تبادلے ہر سال 1988 اور 1991 میں کیے گئے معاہدوں کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ دونوں ممالک نے سفارتی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے دارالحکومتوں اسلام آباد اور نئی دہلی میں جوہری تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ کیا۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان 33واں تبادلہ ہے۔ پہلا تبادلہ 1 جنوری 1992 میں ہوا تھا۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے 231 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کو دے دی گئی ہے، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کو 418 پاکستانی قیدیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں جاری فوجی آپریشن میں 2023 کے دوران 4 خواتین اور 4 کم سن لڑکوں سمیت 120 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان میں سے 41 کو جعلی مقابلوں اور دوران حراست شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں شہادتوں کے نتیجے میں 18 خواتین بیوہ اور 58 بچے یتیم ہو گئے، جبکہ اس دوران بھارتی فورسز نے 7 خواتین کی بے حرمتی کی۔ بھارتی فورسز نے علاقے میں 13 رہائشی مکانات اور عمارات کو تباہ کر دیا۔ طاقت کے وحشیانہ استعمال اور تشدد سے کم از کم 107 افراد زخمی ہوئے۔ کم سن لڑکوں اور خواتین سمیت 3610 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 2023 کے دوران کم از کم 14 کشمیری سرکاری ملازمین کو BJP حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی حمایت کرنے پر ملازمت سے معطل یا برطرف کر دیا۔ اسلامی تنظیم آزادی جموں کشمیر کے سربراہ اور سینئر حریت پسند رہنما عبدالصمد انقلابی نے تحریک حریت جموں و کشمیر اور جموں کشمیر مسلم لیگ پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP حکومت آزادی پسند تنظیموں پر پابندی سے اپنے مذموم مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام باراکوڈا مشق کا آغاز۔ مشق کا مقصد سمندر میں زندگی اور وسائل کو محفوظ بنانا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی پاک بحریہ کے تعاون سے مشق باراکوڈا کا انعقاد کرتی ہے، جس میں بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز بھی شریک ہوتے ہیں۔ مشق کا مقصد سمندری حیاتیات کو محفوظ بنانا ہے۔ تیل کے اخراج سے سمندری حیات کے ساتھ ماحولیاتی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشق میں دوست ممالک کے مبصرین اور سیلرز اور افسران بھی شریک ہیں۔ اس موقع پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے پیغام میں کہا کہ موجودہ سمندری چیلنجز کے تناظر میں ماحولیاتی حفاظت بھی اہم ہے۔ عالمی آب و ہوا کا اثر ساحلی برادری پر بھی ہوتا ہے۔ جہازوں سے تیل کا اخراج سمندری حیاتیات کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ اس مشق سے سمندری حیات کو محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔ افغانستان سے پاک فوج کی چوکی پر فائرنگ کے باعث شہید ہونے والے سپاہی نائک عبدالرؤف کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق نائک عبدالرؤف کی نماز جنازہ رحیم یار خان کے آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی اور انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شہید کے اہل خانہ، عزیز و اقارب، پاک فوج کے افسران،
علاقے کے عمائدین اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نائک عبدالرؤف شہید نے سگواران میں والدین، بہن، اہلیہ اور ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں اور ہمارا دفاع وطن کا جذبہ مزید مستحکم ہوتا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں سے خطے کے دیگر ممالک بھی تنگ ہیں اور انہیں واپس بھیجنے پر مجبور ہیں۔ ایران نے ستمبر کے آخری ہفتے سے تقریباً 3,45,000 غیر قانونی افغان باشندوں کو ملک بدر کیا ہے۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان باشندوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ کچھ عرصے سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی بڑھتی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ان کو واپس بھیجنا پڑا۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ صرف پاکستان واحد ملک نہیں ہے جس نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں ایران پاکستان نے تقریباً 8,50,000 افغان شہریوں کو طالبان کے زیر اقتدار افغانستان واپس بھجوایا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔